السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الشجر وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، ہمارا جو عنوان کی چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور عشق کا عنوان ہے، جو زندگی کا مقصود بھی ہے اور ہماری اس دنیا میں آنے کا مطلب بھی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اسی سے محبت کرے. اللہ کو چھوڑ کر یہ بندہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے اور بندہ اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. گزشتہ جمعہ ایک نوجوان نے مجھ سے بہت ہی اچھا سوال کیا. اس نے پوچھا کہ حضرت، اللہ ہی سے محبت کرنا ہے تو کیا رسول اللہ سے محبت نہیں کرنا؟ ماں باپ سے محبت نہیں کرنا؟ بیوی سے اور اولاد سے محبت نہیں کرنا؟ جبکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے محبت کرو، اللہ ہی کی محبت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ماں باپ سے محبت، بیوی بچے اور اولاد سے محبت کیا کرنا گناہ ہے، حرام ہے؟ سوال بہت ہی اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات بہت غور سے سنتے ہیں تقریر. سوال ایسا پیدا ہونا بھی چاہیے. جب ایک بندہ اللہ ہی سے محبت کرنا ہے تو پھر رسول اللہ سے محبت تو ہر مسلمان کو ہے. اللہ ہی سے محبت کرنا ہے تو قرآن اور حدیث میں ماں باپ سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیوی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اولاد سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا اس وقت یہ تمام محبتیں بیکار ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ میرے دوستو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے جو محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے جو محبت کرتے ہیں، وہ کس کے حکم پر کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے حکم پر محبت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت ہے تو حضور کی اطاعت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کر رہے ہیں، ماں باپ سے جو محبت کر رہے ہیں، اولاد سے جو محبت کر رہے ہیں، بیوی سے جو محبت کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ نتیجہ صاف ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت کی دلیل، اگر کوئی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت کی دلیل، اگر کوئی ماں باپ سے محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت کی دلیل، اگر کوئی اولاد سے محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت کی دلیل۔ اللہ ہی کے حکم پر بیوی بچوں کو، ماں باپ کو محبت کر رہے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا حکم دیا تو محبت کر رہے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے ہمارے دلوں پہ اتر کر کے بیوی کو چھوڑ دے، حسین بیوی کو چھوڑ دے، ہماری محبت ایسی رہے کہ اللہ کے حکم پر بیوی کو بھی چھوڑ دے۔ محبت کرنے کا حکم ہے تو محبت کرو، اگر چھوڑنے کا حکم ہے تو چھوڑو، نفرت کرنے کا حکم ہے تو نفرت کرو۔ جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیوی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے، وہ ماں باپ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء سے محبت نہیں کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض و عداوت اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنے قابل بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر ہم عمل کریں گے، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں میرا بندہ میرا ہو کر رہے، جب میرا ہو جائے تو میں کہوں گا میری وجہ سے تو اس سے محبت کر، میری وجہ سے اس سے محبت کر، میری وجہ سے اس سے محبت کر۔ ان کی محبت بھی اللہ کی محبت کی دلیل ہے، ورنہ بھلا کیوں محبت کریں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے کہ میرا بندہ کس سے محبت کرے؟ مجھے سے محبت کرے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا نا کہ بندے سے زیادہ خدا بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم کیا محبت کریں گے؟ ہمارے سے زیادہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے پر آ جائے تو پھر اس دھرتی میں ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ لکھے ہیں۔ بزرگ کا نام ہے شیخ احمد توسی معشوق رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ شیخ احمد توسی معشوق رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ نہیں پوچھا احمد توسی کو کہ اے احمد تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، بلکہ احمد توسی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے بندوں کے پیار کو، لاڑ کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں اگر یہ سوال کریں گے اللہ پلٹا کو تھپڑا دیں گا، اول تو بول تو من سے کتنی محبت کر رہا ہے؟ تو محبت کر رہا نہیں، میری محبت کو تو پوچھ رہا ہے۔ لیکن یہ حضرت شیخ احمد توسی رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد توسی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ احمد میں تجھ سے اتنی محبت کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں تیرا اشارہ میرے جس بندے پر جائے گا اس کی مغفرت کر دوں گا۔ جیسا ایک باپ اپنے بچے کو بازار لے کر گیا،
بچہ دکھا رہا ہے اس کھلونے کو اس کھلونے کو، بچہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے باپ وہ لے کر دے رہا ہے، تو 70 ماہ کی محبت اولیاء سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اولیاء جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ حضرت شیخ احمد توسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ ابھی بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، یہ سند مل کر اللہ کہہ رہا ہے اے احمد تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کی میں مغفرت کر دوں گا، بخشش کر دوں گا۔ حضرت احمد توسی کہتے ہیں کہ اللہ ابھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احمد اگر تسلی نہیں ہوئی ہے تو سن، میں تجھ سے اتنی محبت کر رہا ہوں کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑ کے تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اسے جہنم سے نکال دوں گا۔ حضرت شیخ احمد توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، یہ بندے اور خدا کی محبت کے راز و نیاز ہے۔ احمد جہنم کے دروازے پہ کھڑ کے تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میری عزت کی قسم اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت بھیجوں گا۔ شیخ احمد توسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ ابھی بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھ کر کہا کہ احمد سارے اولیاء مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، سب میرے عاشق ہیں، میں تیرا عاشق ہوں۔ تو حضرت شیخ احمد توسی نے کہا کہ اللہ اب تسلی ہو گئی مجھے، اس وقت اللہ ہمارا معشوق ہے، ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ کچھ اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں اللہ ان کا عاشق ہے، ذرا سوچ کر دیکھو کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری ہوں گی، سوچ کر دیکھو کہ ان کی محبت کیسی ہوگی۔ اور آگے بڑھو، دماغ کو آگے بڑھاؤ، دماغ کو حرکت میں لاؤ۔ جب اولیاء کی محبت کا یہ حال ہے تو انبیاء کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اولیاء اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، اپنے جان مال عزت آبرو کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، تو انبیاء کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء تو فرسٹ کوالٹی جماعت کا نام ہے نا۔ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و پوتر صاف و شفاف معصوم مخلوق ہے نا۔ ایک عام انسان ولایت کا درجہ حاصل کرتا ہے تو اس کی محبت اور راز و نیاز کا یہ حال ہے، تو انبیاء کی محبت اور راز و نیاز کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو حضرت انبیاء کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا پیغمبر کبھی ابراہیم کی زندگی کو یاد کرو، کبھی آدم کی زندگی کو یاد کرو، کبھی نوح کی زندگی کو یاد کرو، کبھی اسماعیل کی زندگی کو یاد کرو۔ تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی تو دنیا کے اندر قربانیاں اور محبت کی مثال پیش کر کے گئے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر ابراہیم کی زندگی کو یاد کرو۔ تم اگر یاد نہیں کرو گے تو تمہاری امت ان انبیاء کو بھول جائے گی، تم یاد کرو گے تو تمہاری امت ان نبیوں کی تاریخ کو یاد کرے گی۔ قرآن نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو یاد کرو۔ دوستو نوجوانوں، یہ فرض بنتا ہے وقتاً فوقتاً ہم لوگ بیٹھ کر اس اسلام پر جن جن انبیاء کی محنتیں لگی ہیں، صحابہ کی محنتیں لگی ہیں، اولیاء کی محنتیں لگی ہیں، ان تمام کی سیرت اور کارناموں کو یاد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم بڑے مطلبی ہیں، جس سے ہماری پیٹ کی پوجا ہوتی ہے، جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، جس سے ہمارا مطلب نکلتا ہے، ایسے نبیوں کو یاد کرتے ہیں، ایسے ولیوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نبی کو یاد نہیں کرتے ہم لوگ، جبکہ ہر نبی کی محنت اس دین پر لگی ہے، ہر نبی کا خون بہا ہے، ہر نبی نے قربانی دی ہے۔ کبھی آدم کی سیرت کو یاد کرو، کبھی نوح کی سیرت کو یاد کرو، کبھی اسماعیل کی سیرت کو یاد کرو، کبھی ابراہیم کی سیرت کو یاد کرو، کبھی ادریس کی سیرت کو یاد کرو، کبھی حضرت حوا کی قربانیوں کو یاد کرو، کبھی سارہ کی قربانیوں کو یاد کرو، کبھی حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کو یاد کرو، ورنہ کل قیامت میں ایسی عظیم ہستیوں کو چہرہ بھی دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔
معمولی ہندوستان آزاد کر کے دینے والوں کو سال میں ایک مرتبہ تو ضرور یاد کرتے ہیں 15 اگست پر یا 26 جنوری پر. ایک ہندوستان کو آزاد کر کے دینے والوں کو یاد کرتے ہیں. اس اسلام کو دشمنوں کے چال سے، شیطانیت کی جال سے بچا کر شرک اور بدعت سے حفاظت کر کے اپنی جان مال عزت آبرو بیوی بچوں کو قربانی کر کے یہ دین بنایا ہمارے لیے جو دینے والے اکابر گزرے ہیں ان کو یاد کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کھول کے دیکھو، پیغمبر سے کتاب ہے. واذکر فی الکتاب مریم، واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب ادریس. ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو، ان کی سیرت بیان کرو، ان کی سیرت بیان کرو. قرآن میں انبیاء کی سیرت بھی موجود ہے کہ کیسی کیسی سیرتیں، کیسی کیسی قربانیاں گزری ہیں. میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جب اولیاء کی محبت کا یہ حال ہے اور ان کی محبت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت سے دے رہے ہیں، انبیاء کی محبت کا کیا حال ہوگا اور انبیاء کی محبت کا جواب اللہ کی طرف سے کیا ہوگا. اللہ کا کرم ہے کہ انہی انبیاء میں سے امت محمدیہ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی عطا کیا ہے کہ جس مہینے میں حضور کی امت بیعت وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد کرنے پر مجبور ہو ہی جاتی ہے. شریعت محمدیہ میں اگر عید الاضحیٰ کا موقع نہ آتا تو پھر حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت شیس کی طرح ہم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو بھی فراموش کر دیتے، بھول جاتے. کیسی عظیم عظیم قربانیاں آئی ہیں. صرف ابراہیم کو یاد کر کے، اسماعیل کو یاد کر کے، ہاجرہ کو یاد کر کے، جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینا، 3 مہینے تک گوشت کو سگا کر کباب بنا کر کھا لینے والے کا نام عاشق نہیں ہے. یہ سوچنا کہ ابراہیم کے صدقے میں آج بکرے کا گوشت مل رہا ہے، ابراہیم کے صدقے میں آج گائے کا گوشت مل رہا ہے. 3 مہینے تک ہمارے گھر میں کباب کی شکل میں وہ گوشت ہمارے دسترخوان پر آ رہا ہے، تو اس ابراہیم کی کیا قربانی ہوگی، اسماعیل کی کیا قربانی ہوگی، ہاجرہ کی کیا قربانی ہوگی. گوشت کے ایک ایک ٹکڑے پر ان بزرگوں کو یاد کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. معمولی بات نہیں دوستو. انبیاء سے اللہ جو امتحان لیا نا، قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امتحان لیا، آزمائش. پہلے سنے ہوں گے آپ لوگ، امتحان، آزمائش اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے لیتے ہیں. جب کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوگی یا نہیں تو اللہ کا امتحان ہوگا. کبھی کبھار نیک لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہے، حج کو جا کر آئے، لیکن پریشان ہیں وہ اپنی زندگی پر. معصوم ہے، سب پر بھلائی کرتے ہیں، گھر پر ان پر کوئی بھلائی کرنے والا نہیں رہتا. یہ مصیبت ان پر کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کا امتحان ہے، عمل کی سزا نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، تو ان کو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. کہاں امتحان کے قابل ہم لوگ، ہم جیسے گنہگار نہیں. امتحان تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. کئی جماعت کی سیرت ہے میرے دوستو، بہت بستے بچاتے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیسے کیسے امتحانات لیے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جو دن کے آنے والا ہے، تاریخ کا ایک عظیم دن جس کو آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، ملائکہ نے بھی دیکھا کہ ایسا منظر اس سے پہلے نہ آسمان نے کبھی دیکھا، نہ زمین نے کبھی دیکھا، نہ ملائکہ نے کبھی دیکھا. جو تاریخ کا ایک عظیم دن گزرا ہے 10ویں ذی الحجہ. ویسے تو وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احکامات بھی نازل کیے اور امتحانات بھی لیے. آخری امتحان کو ذکر کروں گا, شروع کی امتحانات کو آئندہ جو میں انشاءاللہ تعالی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. آخری جو امتحان تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمایا. شادی ہو کر تقریباً 80 سال کا عرصہ گزر گیا, اولاد نہیں ہوئی حضرت ابراہیم کو. 80 سال ہو گئے, بچے نہیں. ایک ایک بیوی نہیں, دو دو بیویوں سے بھی بچے نہیں. 2 بیویاں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ایک سارا, ایک حاجرہ علیہم الصلوۃ والتسلیم, ایک آزاد, ایک باندی. سارا سے شادی کرے, بچے نہیں ہوئے. حاجرہ سے نکاح ہوا, بچے نہیں ہوئے. دعائیں تو چلتی رہی, دعائیں تو چلتی رہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہا ہے. آج شادی ہو کوئی 1 سال میں بچہ نہیں ہوا تو کتنے پریشان ہوتے ہم لوگ, ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا جام کا درخت کا یہ پیڑ سے کی نیکی 2 سال میں جام لٹک جانے کے واسطے؟ نہیں, آم کا جھاڑ پیڑ سے کی نیکی آم لٹک جانے کے واسطے. یہ انسان ہے, انسان. اولاد بھی دیتے ہیں تو کون دیتے ہیں؟ اجمیر کے خواجہ, گلبرگہ کے خواجہ, یہ سٹی کے توکل مستان یا بنگالی بابا. دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, چاہے تو وہ دے گا, چاہے تو نہیں دے گا. لڑ کر تو لے نہیں سکتے, دینا تو بول کر بیٹھ نہیں سکتے. سب فٹ ہوں گے تم لوگ. اللہ کی قدرت نہیں چاہتی ہے تو اولاد نہیں. ڈاکٹر بھی سر کھجا لے کر رہے گا, ہر رپورٹ نیگیٹو آئے گی, ہر رپورٹ نارمل آئے گی, ہر رپورٹ کے اندر فٹنس ہونے کی سرٹیفکیٹ ملے گی, لیکن اولاد نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی, میں چاہوں تو دوں گا, نہیں چاہوں تو نہیں دوں گا. ہاں, دعا کرنا تمہارا کام, قبول کرنا میرا کام. میری مرضی ہے جاہل کافر کو میں اولاد دے دوں گا, میری مرضی نہیں تو نبی کو بھی اولاد سے محروم کر دوں گا. نبی ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں, ولی ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں, صحابی ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں, مولوی ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں, مفسر ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں, غوث ہو تو اولاد ہونا ضروری نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولاد کا سلسلہ کسی کرامت کے صدقے میں نہیں دیتے, کسی معجزے کے صدقے میں نہیں دیتے, اپنے قدرت کے بدلے میں دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے, اسے دوں گا اولاد, اسے نہیں دوں گا اولاد. ابراہیم کو بھی اولاد نہیں ہے, لیکن اولاد کی خواہش کسے نہیں ہے؟ ایک انسان کی فطرت میں اولاد کی خواہش ہے, لیکن آج کے زمانے میں اولاد کی خواہش نہیں. کیا کہ ابھی ایک نیا نکل کر ہے نا, معلوم نا آپ کو, شادی ہو کر 5 سال تک بچے نکو کرتے. ابھی ایک نہیں, ایک کے بعد کبھی نہیں کرتے. شادی ہو کر 5 سال تک خوب انجوائے کرنا, خوب انجوائے کرنا. 5 سال کے بعد ایک, اس کے بعد نہیں. اولاد کی خواہش تو انسان کی فطرت میں داخل ہے. 5 سال کے بعد بچہ ہوگا بول کر کیا گارنٹی؟ چلو ہوگا, گارنٹی ہے تو وہ بچہ زندہ رہے گا بول کر کیا گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں. دے گا اللہ تعالیٰ, جب دے رہا ہے لے لو, اب دیا اب لے لو, کل دیا کل دے لو, نہیں دیا تو صبر کرو, دعا تو کرتے رہو. اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت رہی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچے نہیں تھے, دعا کرنے لگے. قرآن میں دعا موجود ہے, سورہ صافات میں دعا موجود ہے, رب هب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ دعا آج مانگے کل قبول نہیں ہوئی, جب شادی ہوئی تب سے مانگتے آ رہے ہیں. 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا. کتنے سال کے بعد؟ 70 سال دعا مانگے, رب هب لی من الصالحین, رب هب لی من الصالحین, رب هب لی من الصالحین. دعا کرتے رہے. کب کب کرتے تھے اللہ ہی بہتر جانتا تھا. ایک نبی ہے جو رات میں بھی دعا کرتا رہے گا, صبح کو بھی دعا کرتا رہے گا, ہر نیک عمل کے بعد دعا کرتا رہے گا. 70 سال دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. ذرا ابراہیم کی طاقت پر بھی قربان جاؤ. آج اس سال تاکرات نے دعا مانگا تو تاکرات کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی تو آئندہ تاکرات کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ابراہیم 70 سال دعا مانگتے رہے, 70 سال اللہ تعالیٰ آزماتا رہا, لیکن کبھی دعا کرنا
نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ قبول کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتے ہیں، مانگتا ہے بندہ تو وہ تو ضرور دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، دعا کے قبول ہونے کی 3 علامتیں ہیں، یا تو وہ دعا جو مانگا وہی مل جائے گا، یا نہیں تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے رکھیں گے، آخرت میں عطا کریں گے، یا نہیں تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی بڑی مصیبت کو ختم کر دے گا۔ تو دعا کریں گے ضرور قبول ہوتی ہے۔ مانگنا تمہارا کام ہے، مانگتے رہو، موت کے آخری لمحے تک مانگتے رہو، بلکہ سکرات کے وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ 70 سال دعا کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کے بعد اس بوڑھے پیغمبر کو ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے 80 سال کی عمر، ایک روایت میں آتا ہے 90 پر 2 سال کی عمر، ایک روایت میں آتا ہے 120 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ حالانکہ بڑھاپے کا دور تھا نا، آج بچے پیدا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گھروں کے اندر تو بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں، بیٹی کی شادی ہوگی تو اماں بابا بچے پیدا کرنا شرم کرتے، گھر کے اندر بہو آ گئی تو بچے پیدا نہیں کرنا کہتے، جوئی آ گا تو بیٹی بھی حاملہ ہے، ساس بھی حاملہ ہے، تو جوئی کیا سمجھے گا، اللہ اللہ ہمارے سسرے ابھی گھٹی جھلنا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں جوئی آنے کے بعد بچے پیدا کرنا حرام ہے، بہو آنے کے بعد بچے پیدا کرنا حرام ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بھانجا بڑا تھا، خالہ چھوٹی رہتی تھی، بھانجا بڑا رہتا تھا، ماموں چھوٹا رہتا تھا، چچا چھوٹا رہتا تھا، بھتیجا بڑا رہتا تھا۔ ابھی قریب ابھی کتنے کی ہوں، اب نہیں۔ کیوں شرم؟ 140 سال کے بعد بچے پیدا نہیں کرنا کہتے، کرے تو کیا ہوگا؟ 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تھا، 90 پر 2 سال کی عمر میں اولاد عطا کیا تھا۔ جیسی دعا ویسی اولاد۔ دعا کیسی؟ خالی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیٹا دے، بلکہ دعا کے وقت ہی بیٹے کی ہدایت بھی شامل کر لیے۔ بیٹا ہو تو صالح ہو، اچھا ہو، فرمانبردار ہو، نیک ہو، ایسا بیٹا دے۔ نافرمان بیٹا ہونے کے بجائے اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے۔ تیری نافرمان اولاد کو میرے پیٹ میں نہ پیدا کر، تیری نافرمان اولاد کو میری ذریت میں پیدا نہ کر، تیری نافرمان اولاد کو میرے خون سے پیدا نہ کر۔ مجھے جیسے تو نبی بنایا، میرے بچے کو صالح بنا۔ اب بھی دعا کرو، جن کی شادیاں ہوں گی وہ بھی دعا کر سکتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوں گی وہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری شادی کے بعد مجھے بچہ پیدا ہوا تو صالح بچے عطا فرما۔ نہ معلوم کہ ہماری اس وقت کی دعا کے صدقے میں کب بچہ کیسے ہونے والا ہے۔ شادی سے پہلے دعا کر سکتے ہیں کیا حضرت؟ کر سکتے ہیں، ہاں، شادی سے پہلے بچہ پیدا نہیں کرنا، دعا کر سکتے اللہ شادی ہوگی تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ شادی سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ 120 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا، جیسی دعا تھی ویسا بچہ تھا۔ اللہ نیک صالح بچہ عطا فرما۔ اس بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اولاد بولے تو محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سب کو چھوڑ کر اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بڑی محبت، بڑا پیار، اٹھاتے، کھلاتے، چومتے، پیار کرتے۔ کئی سالوں کی دعاؤں کا ثمرہ، امتحان کی گھڑی آ گئی۔ کیسا امتحان؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دیکھا، ابراہیم محبت کر رہے، ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اب تک تیرا خلیل تجھ سے محبت کر رہا تھا، بچے کے پیدا ہونے کے بعد تیرا خلیل ذرا بچے کی طرف توجہ زیادہ بڑھا دی، پیار کر رہا ہے بچے کو، جب دیکھو اٹھا رہا ہے بچے کو، کھلا رہا ہے بچے کو۔ ملائکہ عالم الغیب تو نہیں تھے، دل کی بات تو نہیں جانتے تھے، ابراہیم کی صورت کو دیکھ سکتے تھے لیکن ابراہیم کے دل کو نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ دلوں کی بھید اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔
اللہ کو پورا بھروسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے دل کو دیکھ رہے ہیں. ہاتھوں سے تو بچے کو اٹھاتا ہے لیکن دل میں تو مجھے یاد کرتا ہے. لیکن ملائکہ کو کیا معلوم؟ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. نہ ملائکہ کو غیب کا علم ہے، نہ نبیوں کو غیب کا علم ہے، نہ صحابہ کو غیب کا علم ہے، نہ ولیوں کو غیب کا علم ہے، نہ عامل کو غیب کا علم ہے، نہ کامل کو غیب کا علم ہے، نہ جادوگر پجاری کو غیب کا علم ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سرور کائنات فقر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. نہیں، قرآن کے جاہل ہیں وہ لوگ، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھ میں آتا نہیں. قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے زبان سے ادا کر دیا. 90 پارے میں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے اس قول کو نقل کر دیا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. پیغمبر کہو اگر میں غیب کو جانتا تو اور بھی نیکیوں کے کام زیادہ کرتا. میں غیب کو جانتا نہیں، اللہ نے مجھے جتنا علم دیا اتنا ہی میں جانتا ہوں. غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں. ملائکہ نے کہا ابراہیم کی صورت کو، حالات کو، بیٹے کے اٹھانے کو، سلانے کو، لوری دینے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اللہ تیرا قلیل ذرا ہٹ گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد. کیوں کہا ملائکہ نے ایسا؟ اس لیے کہ ملائکہ ابراہیم کے دل کو نہیں جانتے تھے، ابراہیم کی عقل کو نہیں جانتے تھے، ابراہیم کے اندر کی حالت کو نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابراہیم بچے کو اٹھائے گا لیکن مجھے چھوڑے گا نہیں. غیب کا علم ملائکہ کو بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے. لڑ کر مر رہی ہے ایک جماعت. حضور کو غیب کا علم تھا تفریق ہو گئی، مسلک الگ ہو گیا، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ایک دوسرے کو بیٹیاں دیتے نہیں، سلام کرتے نہیں. اس عظیم مسئلے کے بارے میں جبکہ اس کے بارے میں ذرا غور کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا، اتنا علم تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے. لیکن غیب کا علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، ملائکہ کو بھی نہیں تھا. اب آپ بولیں گے حضرت میں عامل صاحب کے پاس گیا، میرے اوپر کیا گزرا کہ پورا بول ڈالا حضرت عامل صاحب. چپ کے تیر لگاتے سے انہوں بول کو دیکھیں گے 10-15 پہلے سے نوٹ کر کو رکھتے ہی لگا تیر لگاتے سو. وہ تیر لگاتے لگاتے ہمیں جو سوچ کر جاتی وہ تیر برابر امنت لگ جاتی. اول پوچھ لیتے ہیں کہاں سے آئے؟ شیواجی نگر سے آیا. کیا کر لگا کوئی تمہیں؟ میں دبئی میں جھک مار لگا ہوں. او بڑا پارٹی بکرا اچھا ہے، اچھا ہے بکرا. کیا قصہ؟ پیسے تو کما رہو حضرت، کہاں جا رہی معلوم نہیں. کیا جنہ تک اٹھا لے رہی؟ بیکار کے خرچہ کریا تو پورا پاور جورو کے ہاتھ میں دیا تو پیسے کا حساب رکھتا. فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. قرآن کے حکم کو چھوڑا تو تیرے پیسے کا حساب رہے گا. قرآن نے کیا کہا؟ جتنا خرچ کرتا ہے وہ بھی لکھ کر رکھ، جسے دینا اسے بھی لکھ کر رکھ، جس کے پاس سے آنا اسے بھی لکھ کر رکھ. اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں کر لے، ایثار بھی کر، سخاوت بھی کر، گھر میں بھی کر، لیکن معاملہ جو بھی کرے گا لکھ کر رکھ لے. حساب تیرے پاس ہے. 1 لاکھ روپے کی تیرے سیلری ہے، خرچ کیا ہو رہا ہے وہ بھی لکھ کر رکھ، جو فضول کر رہا وہ بھی لکھ کر رکھ، جو بچت ہے وہ بھی لکھ کر رکھ. تو حساب تیرے پاس رہے گا. عامل کے پاس جانے کی تیرے پاس ضرورت نہیں ہے. بے تحاشا خرچہ کرے گا، پیسے کا حساب نہیں. دماغ میں بھول جا رہے تو پیسے کہاں جا رہا نہیں معلوم ہوتا. اب عامل صاحب سمجھ گئے اچھا بکرا آیا ہے. تم نے 4-5 سال سے ایسا ہے نہیں. انہیں سوچتا ہاں برابر بولا حضرت، برابر بولا. ذرا کانت بھی تم نے یہاں درد ہوتا کی. ارے انسان کا تو درد ہوگا سچ. فرعون کیا ہی نہیں درد میں آنا زندگی. شداد کو، فرعون کو، نمرود کو تاریخ نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت کی گھڑی تک کوئی درد ہی نہیں آیا. درد تو حضور کے غلاموں کو آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میرے امت کو درد بھی ہوتا ہے. جب تک درد رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے. فرعون کی اولاد تجھے درد نہ آئے،
سر کا درد، کان کا درد، پیٹ کا درد. انہیں سوچتا ہاں تب بھی پیٹ میں درد ہوتا، سر میں درد ہوتا. وہ برابر بولا لے حضرت. دوسری تیر بھی لگی. اچھا 10-15 تیر لگاتے ہیں لیکن اسے غیب کا علم نہیں بولتے، اسے بولتے عادات کا علم، علم نجوم. کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے. غیب کا علم نہیں. غیب کا علم کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا بھی معلوم ہو، آئندہ ہونے والا بھی معلوم ہو تو اسے غیب کا علم کہتے ہیں. ملائکہ کو نہیں معلوم، گزرا ہوا تو میموری میں فٹ ہو گیا، آئندہ کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ الہی تیرا قلیل تیری طرف سے توجہ ہٹا لیا ہے، بڑا ناز تھا نا تیرے قلیل کی محبت پر. اب بچہ پیدا ہونے کے بعد تیرا قلیل بچے پر ذرا وقت گزار رہا ہے، بوسہ دے رہا، اٹھا رہا ہے، دلارا کر رہا ہے، لوری دے رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میرے خلیل کو، میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا بذریعہ خواب کے، حکم دیا بذریعہ خواب کے. کیا خواب میں حکم دیا کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اکلوتے وارث لاڈلے بیٹے، کئی سال کی دعاؤں کا ثمرہ، جس کے چہرے پر بچپن ہی سے نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی کے قائم مقام ہوتا ہے، بلکہ وحی ہی ہوتا ہے. ایک دن خواب دیکھے، بے قراری تھی، صبح کو اٹھ کر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طرف سے 200 اونٹوں کی قربانی دی. شاید اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے رہے ہیں. اسی لیے علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب دیکھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اپنے بیٹے کے صدقے میں صبح کو اٹھ کر ایک جانور کو ذبح کر دے تاکہ بچے پر آنے والی مصیبت کا وہ کفارہ بن جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، پھر رات کو دوسرے دن سوئے، پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح کو اٹھے 200 اونٹوں کی قربانی دیے، تیسری رات آئی تو پھر خواب دیکھا، صبح کو اٹھے تو پھر 200 اونٹوں کی قربانی دیے. روایت میں آتا ہے کہ چوتھی رات جب سو رہے تھے، وہ عرفے کی رات تھی، عرفے کے دن رات کو خواب میں دیکھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذبح کر رہے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خوابوں کی تعبیر نکالی، اپنے خوابوں کا نتیجہ نکالا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو ذبح کروں. قیامت تک یا میری موت تک اونٹوں کو ذبح کرتا رہوں گا، خواب دکھتا رہے گا. یہ حکم خداوندی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. ہے کوئی جگر کا باپ، ہے کوئی جگر کی ماں، اللہ کا حکم 1 سال تک آ جائے، کسی ولی کامل کے پاس جا کر اپنے پاپ کی تعبیر معلوم کرے اور اسے یہی حکم مل جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو ہے کوئی آج کا باپ اپنے ہاتھوں میں چھری پکڑ کر اپنے بیٹے کے گلے کو چلائے؟ ہے کوئی ماں اپنے ہاتھوں میں چھری پکڑ کر اپنے بیٹے کے گلے کو چلائے؟ خواب کا نتیجہ نکل گیا، تعبیر معلوم ہو گئی، حکم خداوندی آ گئی. ایسا کر لیے 10ویں ذی الحجہ کے صبح کو نہیں بیٹے کو ذبح کرنا، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی. کسی کو موت کے بہانے کوئی اور آتے ہیں، میرے بچے کے موت کا بہانہ ذبح ہی ہے، مجھے ذبح کرنا ہے. خواب میں جس جگہ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے اس جگہ کے مقام کو اس جگہ پر برابر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جاتے ہیں. صبح کو اٹھے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ بی بی ذرا بچے کو اچھا غسل وغیرہ دلا دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا. کہاں لے کر جا رہے ہیں سرتاج؟ میں بہت بڑے عظیم ذات کے پاس دعوت کے لیے لے کر جا رہا ہوں. میاں بیوی پر بھروسہ تھا، بچے کو نہلاتی ہے، اچھے سے کپڑے پہناتی ہے. یہاں ماں بچے کو تیار کرنے تک آستین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسی کو اور چاقو کو رکھ لیا اور جب بچہ پورا سور کر سج کر تیار ہو کر آیا تو حضرت ابراہیم بچے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو شیطان ورغلانے کے لیے آ گیا. ہم کو معلوم کہ آئندہ اس وقت ابراہیم کو کیا ہونے والا ہے، قصہ تو ہم نے سن لیا لیکن ابراہیم کو نہیں معلوم تھا نا.
نہیں معلوم تھا نا ذبح کرنا ہے ذبح ہو جائے گا. بچے کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. چھری بھی ساتھ ہے. ہم کو معلوم تسلی سے سن رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کو کاٹیں گے نہیں, بدلے میں مینڈا کٹ جائے گا. لیکن ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ میرے بیٹے کے بدلے میں آسمان سے مینڈا اترنے والا ہے, بکرا اترنے والا, معلوم نہیں نا ابھی تک. لے کر جا رہے شیطان آ گیا. کس کے پاس؟ بی بی ہاجرہ کے پاس, عورت کے پاس آیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ عورت کے پاس پہلے اس لیے آیا کہ عورت پھسل گئی تو پھر پورا ماحول پھسل جائے گا. عورت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. عورت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, عورت سے برے کام بھی ہوتے ہیں. اچھے کام ہو تو وہ بھی تاریخ بن جاتی ہے, برے کام ہے تو وہ بھی تاریخ بن جاتی ہے. شیطان لعین نے سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا ایک صوفی کا شکل بنا کر کہ بی بی جانتی ہے کہ سر ترتاج نے تیرے اکلوتے بیٹے خوبصورت حسین جمیل بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں. بی بی نے کہا کہ حضرت ہمارے شوہر نے ہمارے بیٹے کو اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے لے کر گئے. ورغلانے لگا. ارے شیطان کی دال تو اولیاء اللہ کی عورتوں پر نہیں چلی تو پھر نبیوں کی بیویوں پر کہاں چلے گی؟ خوبصورت اچھی اللہ والی عورتوں پر شیطان کی دال نہیں گلی تو کیسے چلے گی؟ کچھ عورتیں دنیا کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کی تاریخ مردوں میں نہیں ملتی. ابھی واقعہ پڑھ رہا تھا, حضرت حبیب بن زید ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس زمانے میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا جس کا نام مسیلمہ کذاب, مسیلمہ تھا اس کا نام. نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں شامل کرنے لگا. جن کا ایمان مضبوط تھا وہ بھاگ گئے, چھوڑ دیے, انکار کر دیے. جن کا ایمان کمزور تھا اس کے جال میں آ گیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمہ بلایا, جھوٹا نبی بلایا, کہنے لگا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا, میرے آخری نبی اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہے. پکڑ لیے اس مسلمہ کے سپاہیوں نے, پکڑ کر مسلمہ کے پاس لے کر آئے. مسلمہ نے کہا کہ کلمہ پڑھو. نہیں پڑھوں گا. ایک ہاتھ کاٹیا, کہنے لگا اب بھی موقع ہے, ایک ہاتھ سے تو زندگی کا کام چلا سکتا ہے, اب بھی اگر تم پڑھ لیا میرا کلمہ تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. نہیں, دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. ایک پاؤں کاٹا, دوسرا پاؤں بھی کاٹا. چھوڑ دینا نہیں, ابھی روح باقی ہے, جان باقی ہے. جسم سے گوشت کے ٹکڑے چھوٹے 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 کاٹ کاٹ کر تڑپا رہا ہے. جو میری نبوت کا انکار کرے گا خدا دنیا میں اس کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یہ ڈائلاگ بھی بولنے لگا. وہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت, نبی کی محبت کے خاطر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیا, لیکن اپنے کلمے کو بدلا نہیں, اپنی محبت کو بدلا نہیں. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لاش بے یارو مددگار پڑی تھی. ماں کو قبر پہنچی, ام عمارہ کو قبر پہنچی, ایک صحابیہ عورت. تیرے بیٹے کے مسلمہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیوں ٹکڑے کیے؟ نبوت کا اقرار کرانا چاہا, اس نے انکار کر دیا. بے یارو مددگار اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. ام عمارہ ایک عورت اپنے ایک خادم کو, غلام کو بھیجتی ہے, جاؤ میرے بچے کے لاش کو اٹھا کر لاؤ. غلام جاتا ہے, لاش اٹھائے تو کہاں سے اٹھائے, سلامت نہیں ہے. ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے, بایاں ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے, پیر کہیں پڑا ہوا ہے, بایاں پیر کہیں پڑا ہوا ہے. گوشت کے ٹکڑے بکھرے بکھرے ہوئے ہیں. آخر ایک موٹا لے کر پورے گوشت کے ٹکڑے کو جمع کر کے اس موٹے میں لاش مبارک کو ڈال کر سوچا دفن کر کے جا کر ماں کو قبر دے دوں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ٹکڑے کو دیکھ کر کوئی ماں برداشت نہیں کرے گی. اگر زندہ سلامت لاش ہوتی تب بھی ماں برداشت نہیں کرتی. ان ٹکڑوں کو دیکھ کر کس کا کلیجہ برداشت کرے گا, کس کا دل برداشت کرے گا, کس کا سینہ برداشت کرے گا؟ خیر ماں ام عمارہ کا حکم تھا کہ میرے بیٹے کی لاش کو لے کر آنا. لاش کو لے کر لایا گیا.
بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا موٹا کھولتا ہے. غلام تو ام عمارہ آئی, آ کر لاش کو دیکھتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے میرے بچے کو قبول کر لیا اور بیٹے کی کامیاب ہو گیا, میرے دودھ کو خدا نے قبول کر لیا. ایک ماں کے یہ الفاظ تھے جو اپنی اولاد کو خدا کے راہ میں قربان کرتے تھے. آج بچے کو تھوڑا سا مار آ گئے تو ماں کتنی تڑپ جاتی ہے, ذرا درد ہو تو کتنا تڑپتی ہے, رات میں مچھر کاٹے تو کتنا تڑپتی ہے. ان ماؤں کا بھی کلیجہ نہ, ان ماؤں کا بھی دودھ نہ. اس زمانے کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو کس نیت سے دودھ پلاتی تھی, اور آج کی ماں دودھ پلاتی ہے تو کس ارادے سے دودھ پلاتی ہے, فیصلہ کرو. اس زمانے کی مائیں جب اپنے بچوں کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی تھی تو اس کی نیت یہ تھی کہ میرا بچہ میرا دودھ پی کر نمازی بنے گا, میرا بچہ میرا دودھ بن کر پی کر اللہ کے رسول کا عاشق بنے گا, میرا بچہ میرا دودھ پی کر میدان جہاد کا غازی بنے گا, میرا بچہ میرا دودھ پی کر میدان جہاد کا شہید بنے گا, میرا بچہ میرا دودھ پی کر قوم کی حفاظت کرے گا, خدا کے راستے میں جائے گا, دین کی محنت کرے گا, دین کا مدد کرے گا. اس نیتوں سے دودھ پلاتی تھی. اور آج کی ماں کس نیت سے دودھ پلاتی ہے؟ کیا ہے کوئی ماں دودھ پلاتے وقت یہ نیت کرے کہ میں اس لیے دودھ پلا رہی ہوں کہ میرا بچہ یہ دودھ پی کر نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے, اس نیت سے دودھ پلاتی ہے کہ میرا بچہ دودھ پی کر داڑھی چھوڑنے کے قابل بن جائے, اس نیت سے دودھ پلاتی ہے کہ میرا بچہ دودھ پی کر حافظ قرآن بن جائے. یہ بات تو مجھے ماؤں کی محفل میں کہنا تھا, بہنوں کی محفل میں کہنا تھا. آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری بیویاں تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو تم نے تمہاری بیویوں کے ارادوں کو ٹھیک کیا, دودھ پلانے کا طریقہ سکھایا تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو, نیتوں کی اصلاح کی. اس زمانے میں دودھ پلاتے تھے تو کیا نیتیں ہوتی تھی؟ لہذہ الیوم ارضعتہ, یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا بیٹے. ام عمارہ کی اس خوشی کو دیکھ کر کسی صحابی نے آ کر پوچھا کہ مائی تیرے کلیجے کو سلام, تیرے جذبات کو سلام, تیرے عشق اور تیرے بیٹے کی ایمان اور شہادت کو سلام. یہ تو بتا کہ اس وقت ہنسنے کی وجہ کیا؟ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کوئی ہنستا کیا؟ اللہ سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر کسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو پھر اس کی میت پر رونے والی ماں کا حال دیکھو کیا ہے. سینہ مار لیتی, بالاں کھول لیتی, چوٹی کھول لیتی, سر پٹک لیتی, وپاریاں بولتی, وپاریاں بول کر روتے روتے یہ بولتی اللہ کو پورے محلے میں میرا بیٹا دکھا سو, اس کا مطلب کہ اللہ اس کے بیٹے کو چھوڑا کو دوسرے کے بیٹے کو لے لینا تھا. بولتی نہیں بولتی. ام عمارہ اس بچے کے ٹکڑوں کے بکھری ہوئی لاش کو دیکھ کر مسکراتی ہے. تو ام عمارہ کو پوچھا گیا کہ مائی اس وقت مسکرانے کی وجہ؟ ام عمارہ نے کہا کل اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا سوال, ام عمارہ تو کیا لے کر آئی ہے؟ تو وہ جواب تیار جو ہوا نا اسے یاد کر کے خوش ہو رہی. کیا لے کر آئی ام عمارہ؟ پوچھے گا تو جواب تیار ہو گیا. جس کسی ایگزام دینے والے بچے کا پرچہ حل ہو جاتا ہے تو بچے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کو خدا کے امتحان کا پرچے کا جواب حل ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. اللہ پوچھے کہ اے اللہ, اے میری بندی ام عمارہ تو دنیا سے کیا لے کر آئی ہے؟ تو میں کہوں گی کہ اے اللہ میرے بچوں کے شہادت کے ٹکڑے لے کر آئی ہوں, میرے بچے کی شہادت کے ٹکڑے لے کر آئی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا شہید کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اس شہید کی میں مغفرت کرتا ہوں, تو اس شہید کو دودھ پلانے والی ماں کے چھاتی سے دودھ کا قطرہ نیک نیتی کے ساتھ ماں کے چھاتی سے نکل کر شہید کے پیٹ میں جانے سے پہلے میں ماں کی مغفرت کرتا ہوں. سبحان اللہ. نیتوں کے ساتھ پلاؤ, میری کیسٹ پہنچے گی میری ماں اور بہنوں تک, پہنچاؤ جا کر اس بات کو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شہید کا قطرہ
زمین میں گرنے سے پہلے شہید کی میں مغفرت کرتا ہوں، اسی طریقے سے اس شہید کو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا کر سینے کو لگا کر دودھ پلاتی ہے، تو اس کے دودھ کا قطرہ فیوچر میں جا کر شہید ہونے والے بچے کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اس ماں کی میں مغفرت کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت خداوندی ہے۔ عورت بنی تو بنی، عورت بگڑی تو بگڑی، اس لیے شیطان نے حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہ بی بی تیرا بیٹا کہاں گیا، تیرے سرتاج کہاں لے کر گئے؟ دعوت کو لے کر گئے؟ نہیں بی بی، حقیقت دعوت کی نہیں ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کی ایک کمزوری، ٹھوکر کھا جاتا ہے انہیں۔ نہیں، ذبح کرنے لے کو گئے بول کر بولتا تھا تو کچھ ہوتا تھا۔ اللہ کا نام لے کر آ گیا۔ 40 دن کا چور بھی ایک دن اٹک جاتا، کہتے نہیں؟ بول دیا اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا نام سنتے ہی حاجرہ کے جذبات بھڑک اٹھے، کہنے لگی اللہ کا حکم؟ ہاں، کیا صرف اسماعیل کے لیے آیا؟ ہاں، ارے کمینے، معلوم ہو رہا ہے تو شیطان لعین ہے۔ اس وقت میری قسمت پر میں رو رہی ہوں، کاش بیٹے کے ساتھ ماں کو بھی ذبح کرنے کا حکم آتا تو میں بھی کتنا خوش نصیب ہوتی۔ کاش بیٹے کے ساتھ ابراہیم تمہاری بیوی کو بھی ذبح کرو، میں کتنی خوش نصیب ہوتی۔ چلو کم سرس اتنی تو ضرور خوش نصیب ہوں کہ حاجرہ کا بیٹا خدا کے نام پر تو قربان ہو رہا ہے۔ دال گلی نہیں ککر میں بھی۔ عورتیں کیا ہوتی ہے شیطان کی؟ ککر۔ کہاں نہیں گلی تو بھی وہاں گلی جاتی دال، نہیں گلی۔ مایوس ہوا، کسے ورغلانے آیا؟ وہ ماں کو ورغلانے آیا جو بچے کو کیا خود کو بھی اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام پر شہید کرنا چاہتی ہے، قربان ہونا چاہتی ہے۔ پھر سیدھے دوڑتے ہوئے اسماعیل، چھوٹے سے 7 سال کے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، 7 سال کے بچے تھے۔ آیا، بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا ابو کے ساتھ دعوت کو جا رہا ہوں۔ بیٹے دعوت نہیں، بریانی نہیں، میٹھا نہیں، شیرمال نہیں، کچھ بھی نہیں لاڈلے، تیرے ابو تو تجھے کاٹنے جا رہے ہیں۔ تو ابو بھلا بیٹے کو کاٹیں گے؟ میرے ابو تو مجھے کتنی محبت کرتے ہیں، ابو مجھے کاٹنے جا رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا، میرے ابو کاٹیں گے نہیں۔ بیٹے نہیں معلوم تجھے اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا مجھے کاٹنے کا؟ تو پھر اس کائنات کا مجھ سے بڑا کون خوش نصیب بچہ ہوگا جو اللہ کے راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ کاش میری تقدیر میں 70 زندگیاں ہوتی اور 70 مرتبہ بھی خدا کا یہ حکم آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن انسان کا ایک ہی مرتبہ دنیا میں آنا ہے۔ اس وقت میں ذبح ہو جاؤں تو پھر دنیا میں مجھے آنا نہیں ہے، لیکن میرے جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اگر دنیا میں پیدا ہونا، 70 جنم ہوتے میرے، اللہ کا حکم ایسے ہی آتا تو میں 70 مرتبہ بھی قربان ہوتا۔ شیطان کے پاس بھی دال نہیں، کس کے پاس؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی دال نہیں گلی، تو سیدھے ابراہیم کے پاس آیا۔ ابراہیم تمہیں غلط فہمی ہو گئی، خواب تو ہم دکھائے تھے تم کو، خواب تو ہم دکھائے تھے آپ کو۔ ابراہیم نے کہا نبیوں کی زندگی میں شیطان کی مداخلت ہو نہیں سکتی، بیداری میں بھی نہیں آ سکتا، تو خواب میں بھی نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ ہی کا حکم ہے، چل مردود۔ شیطان سامنے جب ہٹا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تیرا بندہ شیطان میرے راستے میں آ کر رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ابراہیم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کنکریاں اٹھا کر مارو، تمہاری کنکریوں سے وہ وہیں قیامت تک دفن ہو جائے گا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جو حجاج کرام جاتے ہیں۔ 3 جنوں کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، حاجرہ کو ورغلانے کی وجہ سے 2 دن تک، بعض موقع پر 3 دن تک برابر شیطان کو 3 جگہوں پر بھی کنکریاں مارنا حاجیوں کا واجبی حکم ہوتا ہے۔ اب سیدھے گئے، آج بھی مقام اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو دکھائے، یہ عاجز نے دیکھا ہے، سیدھے پہاڑ پر لے کر گئے، کوئی نہیں، زمین آسمان بندہ بشر کوئی نہیں، سب دیکھ رہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہا جا رہا ہے۔ سیدھے لے جا کر میدان میں بیٹھے اور کہنے لگے
بیٹے تجھے دعوت کو لے کر نہیں آیا، اللہ کا حکم تھا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بولتے ہوئے باپ کے زبان سے الفاظ کیسے نکلے ہوں گے ذرا سوچو میرے دوست۔ 40,000 کے بکرے کو ذبح کرنا نہیں ہے، یہاں پر 25,000 کی گائے کو ذبح کرنا نہیں ہے، اپنے لگتے جگر 70 سال کی دعاؤں کے زمرے کو ذبح کرنا ہے۔ بول رہے ہیں میں دیکھا بیٹے فی المنام خواب میں انی اذبحو کا، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ میں تو ذبح ہی کروں گا، میرے ہاتھ سے تو بچ کر تو نہیں جائے گا۔ کیا تو بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا بھاگنے کا پلان بنا رہا ہے؟ 120 سال کی عمر کہاں، 7 سال کا بچہ کہاں؟ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر آج ہم نے محبت پیدا ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو دیکھے تو کتنی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی حکم دے سکتا تھا نا، بھگا کر چھوڑ دو، پالنے والے ہم ہیں، یا کسی اور کے ہاتھ سے ذبح کرا دو، یہ بھی کر سکتا تھا۔ امتحان پر بھی کیسا امتحان، 7, 8, 10 دن پال کر بکرے کو ذبح کرتے ہوئے گھر میں رہنے والے بکرے کو ذبح کرنے کا جب وقت آتا ہے تو بچیاں بھی روتی ہے، بیوی بھی روتی ہے، ذبح کر رہا ہے تو ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھ کر قصاب کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ 1 مہینے سے پال رہے قربانی کے نام پر لا کر جانور کو، اس جانور کو دیکھ کر جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اسے بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو پھر باپ کا دل کیا بولا ہوگا، باپ کا کلیجہ کیا بالا ہوگا؟ میرے دوست سوچو۔ بیٹے کو کہا بیٹے میں نے دیکھا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تو تجھے ذبح کروں گا ہی، لیکن تیرا کیا منشا ہے ذرا بتا، میں بھی تیرے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے شوق کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کا بیٹا نبی ہے نا، ہمارے جیسا بیٹا ہوتا تو ابا جان یو آر ریٹائرڈ مین، آپ جائیے اللہ کے پاس، آپ خواب دیکھے، خواب الٹا ہوتا تو تم نہ معلوم نہیں۔ ہمارے زمانے میں خواب دیکھے تو بڈھا بولتے نہیں خواب الٹا ہوتا بول کر، بولتے نہیں بولتے اماں اماں میں خواب میں مر گا ہوں ماں، بیٹا کو بولا تو تیری حیاتی بڑی رہے، فوراً فتوا۔ اماں اماں دادی گھر میں مرے سکا دیکھا ماں، تیرے منہ میں مٹی پڑو، ابھی کب تک بڈھی زندہ رہتی کے رہے، خواب الٹا رہے، تو مرے سکا دیکھیں گے ابھی 5 سال زندہ رہیں رہے انہیں، بولتے نہیں بولتے؟ ہمیں خواباں دیکھے تو ہمارے مطلب کے خواباں دیکھے تو سیدھا، ڈراؤنی خواب دیکھے تو الٹا، خواب الٹا ہوتا بول کر بولتے، ہمیں رہتے تو بولتے ابا خواب تمہیں الٹا دیکھے سو برابری دیکھے، تعبیر الٹی ہے، تمہیں منجے ذبح کر سکا دیکھے نہیں، اصل میں حکم کیا بولے تو میں تم نہ ذبح کرنا بول کر آیا سو، بولتے نہیں بولتے ہمیں؟ لیکن وہ بیٹا بھی دنیا کا معمولی بیٹا نہیں تھا، حاجرہ کا دودھ پیا تھا، ابراہیم کا خون تھا، تاریخ کی مثال تھی، خدا کا نبی اور پیغمبر تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ آخری پیغمبر کا دادا تھا۔ بیٹے نے فوراً جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے، رائے لینے کا موقع نہیں ہے، بیٹے کو آزمانے کا وقت نہیں ہے، افعل ما تؤمر، آپ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو، بیٹے کی فکر نہ کرو، بیٹے تڑپے گا نہیں، بیٹے ترسے گا نہیں، بیٹا تو بڑی شان والا ہے، کل قیامت میں تمہارا بیٹا صابروں کی صف میں ملے گا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالی تم اپنے بیٹے کو صابروں کی محفل میں پاؤ گے۔ عاشقانہ جواب سن کر بیٹے کیا باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ذرا یہ بھی سوچو۔ آج کوئی بیٹا آ کر اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان نماز کو جانے والا ہوں، کل قیامت میں نمازیوں کی صف میں میری ملاقات ہوگی، کل قیامت میں شہیدوں کی صف میں میری ملاقات ہوگی، کل قیامت میں عاشقان رسول کی صف میں میری ملاقات ہوگی، کل قیامت میں اللہ کے نیک بندوں کی صف میں میری ملاقات ہوگی۔ کوئی کہنے والا بیٹا آج ہے؟ آج بیٹا کہے گا کہ ابا جان ابھی جتنی ملاقات کرنا کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، کل قیامت میں غنڈوں
ڈاکوؤں کی صف میں میں رہوں گا, لٹیروں کی صف میں میں رہوں گا, ممالیوں کی صف میں میں رہوں گا, بے نمازیوں کی صف میں میں رہوں گا, داڑھی مڈوں کی صف میں میں رہوں گا, دشمنان خدا اور رسول کی صف میں میں رہوں گا. اللہ معاف کہہ رہے, میرے زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے ڈر بھی ہو رہا ہے کہ ابا جان ممکن ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے جہنمیوں کی صف میں رہوں گا. ایک بیٹا باپ کو دین پر, احکامات خداوندی پر باپ کی کیسے مدد کر رہا ہے کہ افعل ما تؤمر. ابا جان کرو کیا کام کرنا ہے, پوچھتے کیا ہو. یہ سوال کا وقت نہیں ہے. تمہارے ذبح کرنے سے پہلے اگر میری موت آ گئی تو شہادت سے محروم ہو جاؤں گا. جذبات میرے دوستوں, یہ آیت کا ترجمہ, یہ آیت کی تفسیر ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جذبات کو پیش کر رہی ہے, عشق کو پیش کر رہی ہے, محبت کو پیش کر رہی ہے, تاریخ کو پیش کر رہی ہے کہ ابا جان افعل ما تؤمر. کس میں مشورہ؟ مشورہ نہیں, کرو فوراً. بیٹے میں کروں گا صحیح, لیکن تیرا ایمان بھی دیکھنا چاہتا تھا. 70 سال سے جیسی دعا مانگی ویسا بیٹا ملا کہ نہیں ملا دیکھنا چاہتا تھا. صرف یہ دعا کر دیتا کہ اللہ بیٹا عطا فرما, تو میں ایسی دعا بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے ایسا بیٹا نہیں مانگا. میں نے تو بیٹا نیک مانگا تھا. اس نیکی کا امتحان تیرا اس وقت ہو رہا ہے, تو واقعیت نیک ہے کہ نہیں یہ دیکھنا چاہتا تھا, مشورہ کرنا نہیں چاہتا تھا. بیٹے تو مان یا نہ مان, تیرے ذبح کے اشیاء کو, ضرورتوں کو ساتھ لے کر آیا, رسی بھی لے کر آ گیا, چاقو بھی لے کر آ گیا. پولیس سے بچ کر بھاگ سکتا ہے, ایک نبی باپ سے بچ کر تو بھاگ نہیں سکتا. اس کا انتظام بھی کر لیا ہو. صرف تیرے ایمان کو تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ میرا یہ 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہے, یہ دیکھنا چاہتا تھا. آج کے زمانے کا سکانی حج کیمپ کو گیا, منجے وقت ہی تھی, عمر فاروق کی گھڑی کو بھی منجے ہوتا نہیں. سمجھ میں آئی بات, گھڑی بدلانا. صدر صاحب سے بھی گزارش کرنا, گھڑی ذرا سلو رکھو بول کو. ہنس کیمپ کو گیا, خیر کتنا بولے تو بھی بدلتے نہیں بدلتے. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھا تو حاجیاں, مرد بنے, بیکا سب گلے لپٹ لپٹ کر رو رہی, حج کو جا رہی, جنازہ اٹھ رہا ہے. خیر جاری نہ, حسرت بھری نگاہ ہو گئی. لپٹ کو ایک بیٹا رو رہا, اماں جاری نہ ماں. کیا یہ ایکٹنگ جاری آ رہی. جاتے جاتے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. تو چلتا فراق سے گھر میں بیٹھا تھا, اماں کب دنیا سے جاتی کا انتظار کر لگا تھا. حج کو گئے تو رو لگا ہے. گھر میں تھے تک جو رو بولتی کیا جی سب کے اماں مرتے ہیں, تمہارے اماں مرتے نہیں نا. یہ انتظار کر لگا تھا, اماں حج کو گئے تو لپٹ لپٹ کو رو رہا, بھایا لپٹ لپٹ کو رو رہی. 40 دن جدائیگی کا موقع مل گیا, وہ بھی حج کو جا رہی, تو پھر واپس انشاءاللہ آنے کی گارنٹی ہے. تو اس معمولی جدائیگی سے ایک بیٹا ماں کو اتنا لپٹ کر رو رہا ہے, ایک بھائی کو لپٹ کر اتنا رو رہا ہے, تو پھر اسماعیل ابراہیم کو لپٹ کر کتنا نہیں روئے ہوں گے. لیکن اسماعیل نہ ابراہیم کو لپٹ کر روئے, نہ ابراہیم اسماعیل کو لپٹ کر روئے. ابا یہ رونے کا موقع نہیں, یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے. دنیا تو مختصر ہے, آخرت میں ہمارے سے بڑھ کر کوئی بیٹا نہیں رہے گا, آپ سے بڑھ کر کوئی باپ نہیں رہے گا. مثال ابا جان, ڈونٹ کیئر, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیاری ہو گئی, بیٹا اطمینان سے. تفسیر میں آتا ہے میرے دوستو, سنے ہوں گے آپ لوگ, پھر بارہا جذبات ایمان کو شوق دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نے باپ سے کہا, ابا جان کچھ گزارش ہے. کیا بیٹے؟ چھری کو تیز کر لو. ایسی تیز کرنا رگنا تو اتر جانا, اس لیے کہ چھری کے اترنے کا بھی انتظار خدا کی محبت میں مجھے برداشت نہیں ہے.
یہ درخواست بیٹے کی باپ کے لیے خدا کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک قربانی دینے والے کے لیے پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ چاقو کو اچھی طریقے سے تیز کر لو جا کے تمہارے جانور کو تکلیف نہ ہو. ذبح کرو ابا جان، تیز کر لو اچھے طریقے سے، خالی رکھے تو پھسل جانا. اور ایک بیٹے باندھ دو ابا جان ہاتھ پیر، اس لیے کہ ابا حضور درد تو ہر ایک کو ہوتا ہی ہے. انسان تھے نا، جلن ہوگا، درد ہوگا. اگر میرے ہاتھ پیر کھلے رہے ابا جان، بے تابی میں ہاتھ پیر ہلاؤں گا تو میرے خون کے قطرے تمہارے کپڑوں پر پڑ جائیں گے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ کتنا تڑپ تڑپ کر جان دے رہا تھا تو. ابا یہ قمیص کو جا کر میری اماں کے حوالے کر دینا تاکہ میری ماں کو بھی یقین آ جائے. ابا جان اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لینا، کہیں معصومانہ چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے. محبت، پیٹ میں جس کے بچے ہیں ایک ایک جملہ ان کے دل پہ اثر کرتا رہے گا کہ آج 40-50 ہزار کی گائے، اونٹ، بکرا لے کر ذبح کرنا آسان ہے، اپنے بیٹے کو کیا خدا کے راستے پر قربان کرنے والا کوئی باپ بھی ہے؟ قربان کرو لو کو خالی مسجد کا راستہ دکھانے والا باپ نہیں ہے آج. قرآن پڑھانے والا باپ نہیں ہے آج. کیا قربان کرو گے تم لوگ؟ باپ کے زور پر بیٹے کے چہرے پر داڑھی رکھوانے والا باپ نہیں ہے آج. معاف فرمائے سفید بال والوں، میں معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں لاتا سو ٹی وی کو نکالنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں. کیا باپ بیٹے کو قربان خدا کے راہ پہ کرے گا؟ ایک باپ ابراہیم بھی تو تھا، جذبات تو تھے، بیٹے کی محبت تھی. ارے حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور کو رونا آیا، تو پھر اس بیٹے کے اسماعیل کی شہادت پر کیا ابراہیم کو رونا نہیں آیا ہوگا؟ ابا آنکھوں میں پٹی باندھ لو، کہیں میرے تڑپنے والی حالت کو دیکھ کر تمہارے دل پہ رحم نہ آ جائے. اچھا بیٹے، ہاتھ پیر باندھ دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 پیر ایک ہاتھ باندھ دیا گیا، ایک ہاتھ کو کھلا رکھ دیا گیا. بیٹے اسماعیل نے کہا کہ ابا ایک ہاتھ کھلا رکھو، کیونکہ 3 پیر تو رسیوں میں تھم جائیں گے، جکڑے جائیں گے. ایک ہاتھ کو میں کھلا اس لیے رکھ رہا ہوں کہ خدا کی محبت میں برداشت بھی کر دکھاؤں. جی ذبح کرنے کا وقت آیا. بسم اللہ اللہ اکبر. جن فرشتوں نے خدا کے دربار میں اعتراض کیا تھا کہ تیرا خلیل تیزے چھوڑ کر بیٹے کو محبت کر رہا ہے، نہ معلوم کہ کتنے کروڑ فرشتوں نے خدا کے دربار میں دعا کر رہے تھے، اللہ ہم تو بھول کر ایسے کہہ دیے تھے، تو ابراہیم کو آزما ہی لیا، آج اسماعیل کے بدلے میں ہم کو قربانی کر لے. نہیں، میرا خلیل مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو نہیں سکتا. چھری چل رہی ہے، چلاؤ بسم اللہ اللہ اکبر. چھری کو خدا کا حکم آ گیا، خبردار میرے پیغمبر کے گلے پر اگر تو چلے گی تو قیامت تک تیری ہستی کو مٹھا کے رکھ دوں گا. روایت میں آتا ہے کہ جنت کے تانبے کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی چاقو اور اسماعیل کے گلے کے بیچ میں لا کر رکھ دیا. چلا رہے ہیں ابا، چلائیے. چلا رہا ہوں میرے، بسم اللہ اللہ اکبر. ابا دیر نہ کیجیے، فلما تمر. چلائیے، چلا رہا ہوں بیٹا. ابا شاید آپ کو رحم آ رہا ہے، میں ذرا آؤندہ ہو جاتا ہوں، پیچھے سے چلائیے. ہاں چلا رہا ہوں بیٹے. چلاؤ ابا حضور، چلا رہا ہوں بیٹے. لیکن چاقو چلتی نہیں، کیا معلوم کہ یہ چلنا بھول گئی ہے، کٹنا چھوڑ دیے. غصہ آیا ابراہیم کو، چل رہی نہیں چھری، اٹھا کے چھری پھینکتے ہیں. چھری کو اللہ نے زبان دیا. ابراہیم غصہ نہ کرو، یاد تھا آپ کو کئی سال پہلے نمرود کی آگ سے اللہ نے تم کو بچایا، میری تیزی سے اسماعیل کو بچایا. تم میرے خدا نہیں ہو،
تمہارا جو خدا ہے وہی میرا خدا ہے، تم کاٹنا چاہتے ہو وہ کاٹنے سے منع کر رہا ہے، تمہاری بات نہیں، اس وقت تم جس خدا کی بات مان رہے ہو اسی خدا کی میں بھی بات مان رہی ہوں۔ اللہ کا حکم، ہاں اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تم کو آزمایا، ہم نے تم کو خواب دکھلایا، ہم دیکھنا چاہتے تھے تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، تم نے محبت کی مثال قائم کر دی، محبت کی تاریخ قائم کر دی۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب بیٹے کی جان بخشی ہوگی، تمہارا بیٹا کیسے میری میں گردن کٹائے گا، اسی بیٹے کی اولاد سے ہم محمد کو پیدا کرنے والے۔ قد صدقت الرؤیا، امتحان بھی بڑا تھا، تاریخ نے ایسا امتحان نہیں دیکھا۔ خدا خود اس پرچے کی سختی کو بیان کرتا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑا سخت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا اتار دیا، اسماعیل کو چھوڑو، اس مینڈے کو ذبح کرو، مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ ففدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی ادا ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم امتحان لینا مقصد تھا، ہم نے امتحان لے لیا، کامیابی تم کامیاب ہو گئے، اور اس قربانی کو ہم تمہاری امت ہی کے لیے نہیں، آخری نبی کی امت کے لیے بھی واجب بنا دیں۔ فرق تھوڑا ہے کہ تم کو امتحان کے بعد مینڈا قربان کرنا پڑ رہا ہے، حضور کی امت کو امتحان کے بغیر مینڈا قربان کرنا پڑا۔ اسی قربانی کی یادگار میں ہر سال مسلمان اللہ کی محبت میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر بھی عظیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں تو جانور کو قربان کر، بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں تیرے اولاد کی قربانی کا ثواب لکھا جائے گا۔ قربان تو کیا کر رہے ہیں؟ جانور کی قربانی ہو رہی ہے، بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ اولاد کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ قربانی کریں۔ قربانی واجب ہے امت محمدیہ پر۔ کچھ ضروری مسائل جو قربانی کے موقع پر مسلمان حضرات کو پریشانی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کچھ 5 منٹ میں مسائل جو لکھ کر لایا تھا پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ قربانی واجب ہے مرد، عورت، مسلمان، عاقل، بالغ پر۔ زکوٰۃ کی طرح ہر سال قربانی بھی دینا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، قربانی کے لیے سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ آج مال آ گیا، صبح کو قربانی کا موقع ہے تو صبح قربانی دے دینا۔ زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی یا کیش ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، گھر کی چیزوں کی حساب نہیں لگایا جائے گا، لیکن قربانی میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ بغیر ضرورت کے جتنے چیزیں گھر میں دکان میں پڑے ہوئے ہیں ان تمام کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی ہے۔ بیکار کی چیزیں فقہا نے لکھا ہوا ہے، اور آج کے جدید فقہا نے ٹی وی، ریڈیو، گاڑیاں، یہ تمام چیزوں کی قیمت اگر زکوٰۃ کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا پڑے گا، صدقہ دینا افضل نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی دیں گے جائز ہے، اور قربانی کے معاملے میں عام طور پر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت میں پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں، کس کے طرف سے دوں؟ حضور کی طرف سے دوں یا میرے طرف سے دوں؟ سوال بہت عجیب کر دیتے ہیں، جواب کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دینا پڑتا ہے۔ قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو اپنے واجب کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اگر ایکسٹرا پیسے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دینا ہے۔ ایک ہی قربانی کا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینے کے بجائے اپنے طرف سے دینا افضل ہے، کیونکہ آپ پر واجب ہے، حضور کی طرف سے دینا آپ پر واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ قربانی کے حصے جو لیتے ہیں گائے میں، قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا حصہ اور عقیقے کا حصہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب مثلا اگر گھر کے اندر باوا ہے، ماں کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، بیوی کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، بھائی کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، تو ان کی اجازت لینا شرط ہے۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر قربانی دیں گے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ گائے کے 7 حصے ہیں، 6 آدمیوں کی طرف سے یہ 7واں آدمی قربانی دے رہا ہے، 6 آدمیوں کی اجازت لینا پڑے گا۔ ایک آدمی کی بھی اگر اجازت نہیں لیا تو بقیہ 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن صرف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھے ہیں کہ اگر اجازت کے بغیر ہر سال ایک آدمی بڑا گھر کا
देता आ रहा है तो फिर देना जायज हो जाता है। कुर्बानी के जिन हिस्सों को तय करते हैं, अच्छे आदमियों के हिस्से में शरीक होना अफजल है। सूदखारों, अगर गाय के हिस्सों में सूदखार है, चीटी चलाने वाला है, तो आपके मसाइल और उनके हल में लिखे हैं सूदखारों के हिस्सों में शरीक होना जायज नहीं है। जानवर खरीद कर रखे थे, जानवर को दूध आ रहा है, बहुत सारे लोग वो दूध निकाल कर पी लेते हैं। दूध अगर निकालते हैं तो वो दूध को भी सदका करना पड़ेगा। बाज लोग बोलते हैं कि हजरत बकरे की बींजा फोड़ देते हैं, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज है क्या? जायज ही नहीं है, बल्कि बींजा फोड़े हुए जानवर की कुर्बानी देना अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से जिस जानवर की कुर्बानी दिए, बकरे की, मेंढे की, उस जानवर के बीज फोड़े हुए थे, जिसे अरबी में खसी कहते हैं। खसी शुदा जानवर की कुर्बानी करना जायज है। नाक कटी हुई, जुबान कटी हुई, कान कटी हुई, हाथ टूटा हुआ, पैर टूटे हुए जानवरों की कुर्बानी करना जायज नहीं है। अच्छा मोटा ताजा हो, हामिला पेट में बच्चा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज है क्या? जायज है, लेकिन शर्त यह है पेट के अंदर अगर बच्चा है तो उस बच्चे को भी कुर्बानी के लिए ज़बह कर देना पड़ेगा। अगर पेट के अंदर बच्चा मर गया है तो उसे कहीं जाकर दफन कर देना पड़ेगा, या नहीं तो गैर मुस्लिमों अगर आकर उठा लेते हैं तो उठा लेंगे, लेकिन मुसलमान को वो जानवर देना जायज नहीं है। लंगड़ा है, ऐसा लंगड़ा कि चौथा पैर जमीन में रखता ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी देना जायज नहीं है। चौथा पैर रखकर थोड़ा लंगड़ कर चल रहा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी देना जायज है। दांत टूटे हुए हैं, चारा खाने में मुश्किल है, सारा चारा निगल जाता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज नहीं है। कान के 3 हिस्से कर तीसरा हिस्सा के बराबर कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी देना जायज नहीं है। सींग नहीं है तो दे सकते हैं, सींग थी थोड़ी टूट गई है दे सकते हैं। लड़कर सींग जड़ से उखड़ गई है, सींग की जगह पर खून आ रहा है तो वो जानवर कुर्बानी में दे नहीं सकते। दुम कटकर है, 3 हिस्सों में से 1 हिस्से के बराबर दुम कटी हुई है तो वो जानवर कुर्बानी को देना जायज नहीं। थोड़ी बराबर दुम कटी हुई है तो वो जानवर दे सकते हैं। जानवर खरीद कर लाए थे, मर गया जानवर, क्या करना? मुजम्मिल साहब को परेशान करना। हजरत कुर्बानी को जानवर लाया, मर गया, हजरत क्या करूं भी? आग को फूकूं क्या? जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक इंतजार करना, उन आग को कुंभी इज़्न लगा तो उसको भागेंगा। मर गया तो क्या करना है? सही सवाल है। मर गया है तो सवाल सुनिए, गरीब आदमी जानवर लेकर आया, जानवर मर गया तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। मालदार आदमी जानवर लेकर आ गया, जानवर मर गया तो उसे फेंक कर दूसरा जानवर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जानवर भाग गया गमगा, क्या करना? गरीब आदमी का जानवर भाग गया है तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं, मालदार आदमी का जानवर भाग गया है दूसरा लेकर ज़बह करना। अच्छा, ज़बह करने के बाद मिल गया, क्या करना? तो फिर मालदार आदमी वो जानवर को बेच सकता है, गरीब आदमी दूसरा जानवर लिया, ज़बह किया, पहला जानवर मिल गया है तो उसे भी ज़बह करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी जो ज़बह कर रहा है जानवर को कुर्बान कर रहा है, मालदार आदमी अपने माल का हक अदा कर रहा है। कुर्बानी के जानवरों का कलर देखने की जरूरत नहीं, जोरू को देखने जा रहे हैं, एंगेजमेंट हो रहा है, गोरी की काली की देखना है। कुर्बानी का जानवर देखने जा रहे हैं, काला है, गोरा है, हाँ देखो मोटा ताजा अच्छा, 2-3 हजार रुपए ज्यादा भी हो गए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में नहीं आखिरत में काम आएगा। बात लोग बोलते हैं हजरत काली गई ले सकती हैं क्या? भाई काली छोकरी से शादी कर सकती हैं, बोले तो काली गई लेने में क्या फर्क है? कुर्बानी के जानवरों को फिराना जायज नहीं है। चराने के वास्ते फिरा रहे हैं तो फिर जंगल के वो घास जो हुकूमत की है, आम है, जंगल की है, चरा सकते हैं। शाम को ईशा की नमाज के बाद उसे ले लगो फिरना, देखे मैं दुबला रहा तो भी मेरी गाय कितनी मोटी है, बता लगो फिरना, ये सब जायज नहीं है। बाज़ लोग फूल के माला डालने को फिरा लेकर फिरते हैं। फिका की किताबों में लिखा हुआ है कुर्बानी के जानवरों को फूल के हार दाल वगैरह डालकर फिराना मुशरिकों का तरीका रहा है, उलमा ने मोहम्मद का तरीका नहीं है। फिर उसके बाद जानवरों को वही ऊंट लिए दिखाना, ये सब जायज नहीं। अच्छा, जानवर को ज़बह करने की कुछ मसाइल जरूरी हैं, 5-6 मिनट ज्यादा रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा जुमे से वक्त की ख्याल कर लूंगा, 5-6 मिनट बैठ जाइए। औरत ज़बह करी तो कुर्बानी हो जाता क्या? भाई को करती तो नहीं, उन्हें करती तो हम ना एक ही थे उन्हें सिर्फ हम ना करती, भाई चांस करी, हाथ के बकाओ को कम समझो न को, वो लगा भी ज़बह करते। औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बह करती है तो उसका ज़बह करना भी जायज है।
لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بھابھی کی طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے، ذبح کرنے والے خصی تھیں، آگے آ کو ہاتھ لگا، انہیں ہاتھ لگا دے تو انہیں ذبح ہو جاتا. غلط طریقہ ہے. اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لگانے والا بھی بسم اللہ پڑھنا، ذبح کر کو زور لگانے والا بھی بسم اللہ پڑھنا. دونوں میں سے ایک اگر بسم اللہ چھوڑتے ہیں تو قربانی کا جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، اور پھر دوسرا قربانی دینا ہے. اس سے بہتر کیا کسے طاقت ہے کہ انہیں ذبح کرتا ہے، یہ سب ایکٹنگ چھوڑ دوں گا. بعض جنے بولتے نہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے نا تیرے نام کی قربانی ہو رہی ہے، آنکھوں کھڑ. فاطمہ کو کھڑی، ان کے نام کی قربانی ان کے جانور سامنے ذبح ہو رہا تھا. اس وقت ذبح کرنے والے اللہ کے رسول اور حضرت علی تھے. یہاں کون بھی نہیں نا، نوش ذبح کرتا کیا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ابا ذبح کرتے ہیں کیا؟ خصی صاحب، خصی چچا بھی نہیں، مامو بھی نہیں، انہیں کون کی ہے اس سے بھی پردہ کرنا ہے. بعض یہاں پر ایک خاص مسئلہ یہ ہے، خصیاں بڑے وانٹیڈ میں رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا گرٹ رہتا ان کا، فون کرے تو اٹھاتے نہیں. سمجھ میں یہ بات ہے. صبح 10 بجے تم ان کو وعدہ کر لے کو، ایڈوانس لے لے کو، انہیں ایسا غائب ہوتا 4 بجے سے پہلے اما کی قسم دکھتا نہیں. سمجھ میں یہ بات؟ ایسا کرنا خصیوں کے لیے ناجائز ہے. 10 بجے آتی بولے تو 10 بجے آ جانا، اور تسلی کے ساتھ خصی کو بولو ایک 200-300 روپے زیادہ لے لے، شریعت کے موافق ذبح کرے گا. جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے جسم کا چمڑا نکالنا مکروہ ہے. ادھر ذبح کرے ذرا اوقات ایک کام آ رہے، نہیں تو ایک سگریٹ پیے، پھر ہوں کو بول کو چاقوا پھرا دل کو چھلنا شروع کر رہا، ابھی تڑپ لے کر رہتا ہے. قربانی دینے والے کو بھی گناہ کبیرہ ہے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھا کھلانا پلانا مستحب ہے، بھوکا ذبح کرنا مکروہ ہے. قبلے کی طرف سلا کر جانور کو ذبح کرنا اگر موقع ملے تو. سمجھ میں آئی بات؟ انہیں قبلے کی طرف پھر کو اب تک کھڑیا نہیں. جانور ذبح حضرت قبلے کی طرف ذبح کرو حضرت، کہاں بھائی قبلہ بول کے پوچھو تو ہم نہ کیا معلوم، تم نہ معلوم. اللہ حفاظت فرمائے. قبلے کی طرف جانور کا چہرہ رکھنا مستحب ہے اگر موقع ملے. اگر موقع نہیں ملے تو کدھر بھی چہرہ رکھ کر ذبح کر سکتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو تیز کر لینا، من چاقو سے ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے. بعض قصاب لوگ یا قصیوں کا مسئلہ ہے کہ 3 سلے چلانا، 4 سلے بھی نہیں بلے بھی نہیں، 4 رگاں برابر کٹنا ہے. جب تک 4 رگ نہیں کٹتا جانور حلال نہیں ہوتا. 2 رگ کٹے جانور اسی رگوں کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا، وہ گوشت قربانی بھی ادا نہیں ہوتی، گوشت بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانور کو جا کر باقاعدہ پھینکنا پڑے گا. دائیں ہاتھ سے اگر کوئی آدمی کاٹیا جانور حلال تو ہو جائے گا، لیکن دائیں ہاتھ سے کاٹنا مکروہ ہے. جانور کے ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد نیت کرنا اللہ ان لوگوں کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں. جب جانور ذبح ہو جائے تو کھڑے ہو کر دعا کرنا، اللہم تقبلہ من فلان کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ دعا کرنا مستحب ہے. قربانی کا جانور کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ضرور غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اگر تمہارا غیر مسلم بازو کا گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو اس صورت میں اسے بھڑکانے کے واسطے ستانے کے واسطے گائے کا گوشت دیکھو بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے. قربانی کے گوشت کو کباب ڈال سکتے ہیں کیا؟ حضرت کانٹے سے پورا انوت کباب ڈال لے بول کر آدمی لڑنے کو رکھتے ہیں. ڈال سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ دوست احباب کے واسطے، ایک حصہ غریبوں کے واسطے بانٹو. اہتمام کے ساتھ محبت کے ساتھ دوستوں کو غریبوں کو بانٹو. ایک دور تھا ہمیں بچپن میں دیکھتے قربانی کردال کو چھوٹے چھوٹے پٹلما بنا لے کو پٹیا میں ڈال لے کر شام کو ملے سکا بھی ہو جاتا. عید قربانی کا گوشت انہوں لا کر ہمارے گھر کو دیتے. قربانی کا گوشت دیکھو 2 جامونا کھا لیتے، ہمیں جا کر ان کے گھر میں جا کر دیتے. اس کے بعد ایک کشری میٹھا پی لیتے. اب وہ سب گیا. زمزم کھجور کیسے اہتمام سے بانٹتے تھے ویسے قربانی کا گوشت بھی اہتمام سے بانٹتے تھے. آیا تو لال نہیں تو کیا کی بولے سکا ہو جاتا. آپ کو نہیں بانٹو. سمجھ میں آئی بات؟ غریبوں کو بھی بانٹو، محبت سے بانٹو، دوستوں کو بھی بانٹو، محبت سے بانٹو، اور اپنے لیے بھی رکھو. جتنا پکا سکتے ہیں پکا کر کھا سکتے ہیں. بچت کا گوشت کیا کر سکتے ہیں؟ کباب ڈال سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں چمڑا بھی یوز کر سکتے ہیں، گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں، سرا بھی یوز کر سکتے ہیں، پایا بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن چند چیزیں یوز کرنا سخت حرام ہے. خون کا استعمال کرنا حرام ہے، پیشاب کی جگہ کا استعمال کرنا حرام ہے، پاکانے کی جگہ کا استعمال کرنا حرام ہے. پیشاب کی بیجیں جو ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں کپورے، بڑے مزے سے کھاتے ہیں مسلمان. بہت سارے بکرے کے دکان میں جیسے کلیجی رکھو رہتے ہیں وہ کبورے بھی رکھو رہتے ہیں. انہیں کتنا بڑا کپورا رہنا
کپورے کھانے کی چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سوتے تو افسوس ہوتا ہے دیکھیں گہنا بھی نہیں، وہ کپورے کھانا بھی نہیں، کھلانا بھی نہیں، غیر مسلم کو دینا بھی نہیں، پھینک ڈالنا. غدود سمجھ میں یہی بات ہے، وہ بھی کھانا نہیں ہے. پیشاب کی تھیلی وہ بھی کھانا نہیں ہے. پتا وہ تو کھائیں گے اتنی کڑوا رہتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں بوٹی کھا سکتے کیا حضرت؟ بوٹی کھا سکتے ہیں دھونے کے بعد. سمجھ میں آئی بات. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. مزید اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سنی سنائی تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت خواہ ہوں 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے. آپ حضرات کے ضروری کام بھی ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے وقت سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.